لالا میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، علیشا نے اپنی لرزتی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا تو سامنے کھڑے شخص نے 2 قدم چل کر فاصلہ مٹایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں بولا، میں تمہارا لالا نہیں ہوں، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو علیشا۔ علیشا کا دل دہل گیا مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی اور دوبارہ بولی، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میری زندگی اپنی مرضی سے جینے دیں۔ روحان اس کی ہر درمی سے ضد ہو گیا کیونکہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ بغیر آستینوں والی ساڑی پہنے شادی میں جانے کو تیار کھڑی تھی۔ روحان نے سختی سے پوچھا، آخر چاہتی کیا ہو تم علیشا؟ علیشا نے تنک کر جواب دیا، میں یہ ساڑی پہنوں گی اور سب کے سامنے پہنوں گی۔ روحان نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور بولا، پہنو، شوق سے پہنو، لیکن صرف میرے سامنے، باہر کی دنیا کے لیے نہیں۔ علیشا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر بھی لگاؤں گی اور یہ میرا حق ہے۔ روحان نے جتاتے ہوئے کہا، کرو، کس نے منع کیا ہے؟ مگر تمہارے اکاؤنٹ نجی ہوں گے، کوئی غیر مرد انہیں نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر وہ غصے سے بھر گئی اور چیخی، آپ میری سانس بھی بند کر دینا چاہتے ہیں؟ مجھے گھٹن ہوتی ہے آپ کے ان فرسودہ اصولوں سے۔ روحان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، یہ اصول نہیں، دائرے ہیں جو تمہاری حفاظت کے لیے کھینچے گئے ہیں۔ علیشا نے نفرت سے کہا، بھاڑ میں گئی ایسی حفاظت جو مجھ سے میری خوشیاں چھین لے۔ روحان نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی کہ خوشیاں عزت گنوا کر نہیں ملتی ہیں علیشا۔ پھر اس نے آخری بار کیا، میں شادی میں سب کے سامنے رقص بھی کروں گی۔ روحان نے دروازہ بند کیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، لو، کرو رقص، میں ساز لگا دیتا ہوں، مگر یہاں اس کمرے میں صرف میرے لیے۔ باہر قدم بھی نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ وہ جملے تھے جنہوں نے علیشا کی انا کو خاک میں ملا دیا تھا، مگر یہ جنگ آج شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی بنیاد برسوں پہلے رکھ دی گئی تھی، جب علیشا محض 11 برس کی تھی اور روحان 20 سال کا تھا۔ حویلی میں حیات علی خان پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے کیونکہ پرانی دشمنی کی وجہ سے انہیں اپنی بیٹی کی جان اور عزت کا خطرہ تھا۔ انہوں نے ہاجرہ بیگم کے رونے دھونے کے باوجود فیصلہ کیا کہ علیشا کا نکاح اپنے بھانجے روحان سے کر دیں گے تاکہ وہ اس گھر کا حصہ بن کر محفوظ ہو جائے۔ نکاح والے دن روحان سخت ناراض تھا کیونکہ اسے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا تھا، مگر ماموں کی عزت کی خاطر وہ خاموش رہا۔ ادھر علیشا کو خبر ہی نہیں تھی کہ سرخ جوڑے میں ملبوس ہو کر اس نے جس نکاح نامے پر انگوٹھا لگایا ہے وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ نکاح کے فوراً بعد روحان پڑھائی کے لیے کینیڈا چلا گیا اور جاتے جاتے اپنی ماں کو کہہ گیا کہ وہ اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتا۔ وقت گزرتا گیا اور حالات نے عجیب پلٹا کھایا۔ علیشا جو گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی تھی، ہاسٹل کی ہوا لگتے ہی ماڈرن اور آزاد خیال ہو گئی۔ جسے پردے سے نفرت تھی، دوسری روحان نے مغرب کی بے راہ روی دیکھی تو وہ مذہب کی طرف راغب ہو گیا اور ایک باحیا مرد بن گیا۔ جب روحان کئی سالوں بعد ابرار بھائی کی شادی کے لیے پاکستان واپس آیا تو علیشا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، جو جینز پہنے گھوم رہی تھی۔ روحان کی نظروں میں ناگواری دیکھ کر علیشا سمجھ گئی کہ یہ محض اس کی آزادی کے راستے کی رکاوٹ ہی بنے گا۔ شادی کی شاپنگ کے دوران جب علیشا نے ایک مختصر بلاؤز والا لہنگا پسند کیا تو دکاندار کے پیک کرنے سے پہلے ہی روحان نے اسے روک دیا اور سخت لہجے میں بولا، ہمارے گھر کی عورتیں ایسے ادھورے لباس نہیں پہنتے۔ علیشا نے سب کے سامنے تپ کر کہا، آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ میں یہی لوں گی۔ تو روحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تمہارا شوہر ہوں اور جب تک میرا نام تمہارے ساتھ جڑا ہے تم ایسا کوئی لباس نہیں پہن سکتے جس سے میری غیرت پر حرف آئے۔ اگر تم نے ضد کی تو یہ شادی میں شرکت بھول جاؤ۔ علیشا نے بے بسی سے ماں کو دیکھا مگر ان کی خاموشی دیکھ کر اسے روحان کی پسند کا لباس لینا پڑا، لیکن اس کے دل میں روحان کے خلاف نفرت کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی جو اب شعلہ بننے کو تیار تھی۔ علیشا اپنی کزنز کے درمیان بیٹھی فخر سے دعویٰ کر رہی تھی کہ آج رات مہندی کی تقریب میں جب وہ اسٹیج پر آئے گی تو سب اسے دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور اس کا ڈانس یادگار ہوگا۔ سب لڑکیاں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی کہ تبھی روحان وہاں آ گیا اور اسے میوزک پلیئر کا بٹن دبا کر خاموشی طاری کر دی۔ علیشا جو جوش میں تھی غصے سے کھڑی ہو کر بولی، لالا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ روحان نے سخت لہجے میں کہا، یہ پریکٹس نہیں، بے حیائی کی مشق ہے علیشا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ہمارے خاندان کی بیٹیاں یوں محفلوں میں سب کے سامنے تماشا نہیں بنتی۔
علیشا نے تنک کر جواب دیا، لالا آپ کی سوچ پتھر کے زمانے کی ہے، یہ سب میری کزنز اور رشتہ دار ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، اور خوشی کے موقع پر تو تھوڑا بہت ہلہ گلہ سب کرتے ہیں۔ روحان نے اس کے قریب آ کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، کزنز بھائی نہیں ہوتے علیشا، نامحرم ہوتے ہیں، جن کے سامنے بن سور کر ناچنا گناہ بھی ہے اور ہماری روایات کے خلاف بھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم سٹیج پر نہیں جاؤ گی، نہ ہی کوئی ڈانس کرو گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر روحان وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے جاتے ہی علیشا نے غصے سے پیر پٹخا اور دوبارہ میوزک چلا دیا۔ اس نے اپنی کزن سے کہا، وہ تو جلتے ہیں میری خوشی سے، تم لوگ فکر نہ کرو، میں ڈانس ضرور کروں گی اور لالا کو دکھا دوں گی کہ میں ان کے حکم کی غلام نہیں ہوں۔ وہ اپنی دھن میں مگن رقص کی مشق کرتی رہی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ باہر کھڑا گھر کا نیا ملازم اپنے موبائل فون سے اس کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ علیشا اپنی ضد اور آرام میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد منڈلاتے خطرے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اگلی صبح علیشا بھی سو کر اٹھی ہی تھی کہ روحان اس کا نام پکارتا ہوا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ اس نے آتے ہی علیشا کی طرف اسکرین کی اور چیخ کر بولا، دیکھو دیکھو اسے، یہ ہے وہ آزادی جس کا تمہیں شوق تھا، دیکھو اپنی کرتوتیں۔ علیشا نے گھبراتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں اس کی کل رات والی ڈانس کی ویڈیو چل رہی تھی جو کسی سوشل میڈیا ایپ پر اپلوڈ ہو چکی تھی اور ہزاروں لوگ اسے دیکھ چکے تھے، لیکن اصل قیامت وہ تبصرے تھے جو نیچے لوگوں نے لکھے ہوئے تھے۔ علیشا کا چہرہ شرم اور خوف سے سفید پڑ گیا، اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ روحان نے غصے سے وہ موبائل دیوار پر دے مارا اور موبائل کے پرخچے اڑ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر علیشا کے کاندھے جکڑے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اب آئی تمہیں سکون، اب مل گئی خوشی، میں تمہیں اس ضلالت سے بچانا چاہتا تھا علیشا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی، تم نے پورے خاندان کی عزت کو بازار میں نیلام کر دیا۔ آج کے بعد تمہارا گھر سے نکلنا تو دور، کھڑکی میں کھڑا ہونا بھی منع ہے۔ علیشا روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی اور بولی، لالا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، میں نے تو بس پریکٹس کی تھی۔ روحان نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، غلطی تمہاری ہے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، اگر تم پردے میں رہتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ شور سن کر امی، ابو اور باقی گھر والے بھی وہاں گئے۔ جب انہیں بھی حقیقت کا علم ہوا تو بجائے علیشا کو دلاسا دینے کے سب نے اسے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ حیات علی خان نے اپنی بیٹی کو حقارت سے دیکھا، روحان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹا تم ٹھیک کہتے تھے، ہم نے اسے ڈھیل دے کر غلطی کی ہے، آج سے اس کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کرو، بس مجھے اس گھر کی مزید بدنامی نہیں چاہیے۔ علیشا اکیلی رہ گئی تھی، اس کا فون ٹوٹ چکا تھا اور اس کا غرور بھی بکھر گیا تھا، مگر اس کے اندر کی ضدی لڑکی ابھی بھی پوری طرح نہیں ہاری تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ روحان نے جان بوجھ کر اس پر پابندیاں لگانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ وہ کمرے میں بند روتی رہی، مگر اس کے آنسو ندامت کے نہیں بلکہ غصے اور انتقام کے تھے۔ چند دن اسی طرح سے گزر گئے۔ ابرار بھائی کی شادی ہو گئی جس میں علیشا نے شرکت نہیں کی کیونکہ روحان نے اس پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں قید تھی اور اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ انہی دنوں سے اخبار میں ایک اشتہار نظر آیا جس میں شہر کے ایک بڑے برانڈ کو نئے ماڈلز کی ضرورت تھی۔ اشتہار دیکھتے ہی علیشا کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اسے لگا کہ یہ بہترین موقع ہے روحان کو نیچے دکھانے کا اور اپنی آزادی ثابت کرنے کا۔ اس نے سوچا کہ وہ سب کو دکھا دے گی کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے اور اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے چوری چھپے اپنی سہیلی نائلہ سے رابطہ کیا اور اس کی مدد سے آڈیشن کے لیے جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس راستے کا انتخاب کر رہی ہے وہ اسے کس کھائی میں دھکیلنے والا ہے اور وہاں اس کا سامنا کس شخصیت سے ہوگا جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ علیشا اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس قید سے نکل کر اپنے خوابوں کی تکمیل کرے گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لینڈ لائن فون اٹھایا اور اپنی سہیلی نائلہ کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتے ہی نائلہ کی آواز آئی تو علیشا نے سرگوشی میں کہا کہ نائلہ گاڑی کا انتظام ہو گیا ہے، میں پچھلے دروازے سے نکلوں گی، تم بس مجھے وہاں ملنا۔ نائلہ نے گھبراتے ہوئے کہا، علیشا سوچ لو، اگر تمہارے گھر والوں کو پتہ چل گیا، خاص طور پر روحان بھائی کو، تو قیامت آ جائے گی۔ علیشا نے سختی سے کہا، مجھے روحان کی پرواہ نہیں ہے،
وہ مجھے قید کر سکتا ہے مگر میرے حوصلے کو نہیں۔ میں جاؤں گی اور منتخب ہو کر دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور جلدی سے تیار ہونے لگی۔ اس نے اپنا میک اپ اور کپڑے بیگ میں چھپائے اور چوروں کی طرح دبے پاؤں صحن کی طرف بڑھی، جہاں مالک کے کام میں مصروف تھا۔ اس نے نظر بچا کر گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی، جہاں نائلہ ٹیکسی میں اس کی منتظر تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی علیشہ نے نائلہ سے کہا، دیکھا میں نکل آئی نا، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے اسٹار بننے سے نہیں روک سکتی۔ وہ دونوں شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل پہنچی، جہاں کا انتخاب مرحلہ وار ہو رہا تھا۔ علیشہ نے وہاں کے واش روم میں جا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے اور وہی مغربی لباس پہن لیا جسے پہننے سے روحان روکتا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرائی اور خود کلامی کرتے ہوئے بولی، آج تم بہت حسین لگ رہی ہو علیشہ، یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اپنی باری آنے پر وہ اعتماد سے چلتی ہوئی ہال کے اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے 3 ججز کرسیوں پر براجمان تھے۔ اس سے مائک تھاما اور اپنا تعارف کروانے لگی، میرا نام علیشہ خان ہے اور میں یہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے آئی ہوں۔ درمیان والی کرسی پر بیٹھے شخص نے آہستہ سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو علیشہ کے حلق میں الفاظ کانٹوں کی طرح اٹک گئے۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ روحان بیٹھا تھا۔ روحان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مائک اپنے قریب کیا اور گرجدار آواز میں بولا، تو یہ ہے تمہاری صلاحیتیں علیشہ خان، اپنے خاندان کی عزت کو تماشائیوں کے سامنے نیلام کرنا۔ علیشہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا آڈیشن ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ روحان اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ روحان نے اس کے بالکل قریب آ کر کہا، یہ آڈیشن نہیں، تمہاری بربادی کا پہلا زینہ ہے، اور میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ اس کمپنی کا مالک میں ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کس حد تک گر سکتی ہے۔ علیشہ نے بھی ضد میں آ کر کہا، میں نہیں جاؤں گی، میں منتخب ہو چکی ہوں اور یہ میرا خواب ہے۔ روحان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، لعنت ایسے خواب پر جو بے حیائی کی سیڑھی چڑھے۔ وہ اٹھا اور علیشہ کی کلائی اتنی زور سے تھامی کہ اسے لگا کہ ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ علیشہ چیخی، چھوڑے مجھے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر جبر کرنے کا۔ مگر اس نے ایک نہ سنی، اسے گھسیٹتا ہوا باہر لایا اور گاڑی میں پھینک دیا۔ علیشہ نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اس نے سینٹرل لاک لگا دیا۔ علیشہ نے چیخ کر کہا، لالا میں آپ کی قیدی نہیں ہوں، مجھے جانے دیں۔ روحان نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، قیدی تو تم بنو گی علیشہ بی بی، ابھی تک تم نے میری نرمی دیکھی تھی، اب میرا قہر دیکھو گی۔ گھر پہنچ کر اس نے علیشہ کا بازو پکڑ کر اسے لاؤنج میں دھکیلا۔ وہ گرتے گرتے بچے۔ امی اور ابو گھبرا کر باہر آئے۔ علیشہ نے روتے ہوئے دعائی دی، بابا دیکھیں لالا نے میرا کیا حال کر دیا، یہ مجھے جانوروں کی طرح گھسیٹ کر لائے ہیں، میں ان پر مقدمہ کرواؤں گی۔ ابو نے غصے سے روحان کی طرف دیکھا اور بولے، یہ کیا بدتمیزی ہے روحان؟ تو روحان نے بلند آواز میں کہا، بدتمیزی میں نہیں، آپ کی لاڈلی بیٹی کر رہی تھی، جو ایک غیر مرد کے سامنے بن سور کر اپنی نمائش کرنے گئی تھی۔ اگر میں وہاں نہ پہنچتا تو آج ہماری عزت نیلام ہو چکی ہوتی۔ یہ سن کر ابو کا ہاتھ اٹھا اور علیشہ کے گال پر زوردار تماچا پڑا۔ علیشہ نے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا تو حیات خان نے انگلی اٹھا کر کہا، خبردار اگر اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، تم ہمارے لیے مر چکی ہو، آج سے تمہارا وہی فیصلہ ہوگا جو روحان کرے گا۔ روحان نے سب کو اکٹھا کیا اور حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، چونکہ یہ اپنی حدود بھول چکی ہے اسی لیے اب اس کی رخصتی میں دیر نہیں ہوگی۔ ابرار بھائی کی بارات کے اگلے ہی دن میری رخصتی ہوگی اور تب تک یہ لڑکی اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ علیشہ نے بہت شور مچایا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ امی ابو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اسے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب گھر کی شہنائیوں کی گونج میں ابرار بھائی کی بارات جا رہی تھی اور علیشہ کمرے میں اکیلی اپنے انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ روحان دولہے کے ساتھ آگے روانہ ہو گیا ہے تو اس نے الماری کھولی اور سب سے نیچے چھپا رکھی ہوئی وہی سلیو لیس ساڑی نکالی جسے پہننے سے روحان نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج میں اس کے نام نہاد غیرت کا جنازہ نکالوں گی۔ جب سب مہمان مجھے اس حال میں دیکھیں گے تو روحان کی ناک کٹ جائے گی۔ اس نے وہ ساڑی پہنی، بالوں کو کھلا چھوڑا اور گہرا میک اپ کیا۔
وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی ہی تصویر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ آج روحان کی شکست یقینی ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے کا لاک گھوما اور دروازہ کھلا۔ وہ چونک گئی کیونکہ روحان تو بارات کے ساتھ جا چکا تھا۔ تو یہ کون تھا؟ سامنے روحان کھڑا تھا۔ اس کی نظر جب علیشا پر پڑی تو وہ دروازے پر ہی ساکت رہ گیا۔ علیشا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا ہوا لالا، الفاظ ختم ہو گئے ہیں؟ یا پسند نہیں آیا میرا انداز؟ روحان نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے جیب سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک تیز دھار قینچی چمک رہی تھی۔ علیشا نے گھبرا کر بالکل پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، دور رہے مجھ سے۔ روحان اس کے بالکل قریب آ گیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، اگر تم سیدھے طریقے سے باز نہیں آؤ گی تو مجھے ٹیڑھے طریقے آتے ہیں، میں تمہیں زمانے کی نظروں میں برہنہ ہونے سے بچانے کے لیے اگر تمہارے پر کاٹنے بھی پڑے تو دریغ نہیں کروں گا۔ اور پھر اس نے وہ قینچی اس کے لباس کی طرف بڑھا دی۔ علیشا نے چیخنا چاہا مگر خوف سے اس کی آواز نہیں نکلی۔ تبھی باہر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی جس نے ماحول کو سوگوار کر دیا اور علیشا نے آنکھیں بند کر لی، یہ سوچ کر کہ آج اس کا انجام لکھا جا چکا۔ باہر ہونے والے دھماکے کی آواز دراصل بارات کے استقبال کے لیے چلائی جانے والی آتش بازی کی تھی، جس نے ایک لمحے کے لیے علیشا کے اوزان خطا کر دیے تھے اور وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ مگر اس کے سامنے کھڑا روحان اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے وہ کینچی وہی میز پر پٹخ دی جس کی دھاتی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی، اور پھر طنزیہ لہجے میں بولا، ڈر گئی شیرنی؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور تمہارا رنگ فک ہو گیا ہے۔ علیشا نے بمشکل اپنے حواس بحال کی اور دوپٹہ سینے پر پھیلاتے ہوئے اپنی لرزتی آواز میں سختی لا کر کہا، لالا میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، آپ جو مرضی کر لیں میں یہ ساڑی نہیں اتاروں گی۔ یہ سنتے ہی روحان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے بالکل قریب آیا، اتنا قریب کہ علیشا کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے علیشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں تمہارا لالا نہیں ہوں اور یہ بات آخری بار بتا رہا ہوں۔ علیشا، یہ رشتہ جو کاغذ پر لکھا گیا ہے یہ محض سیاہی نہیں ہے۔ رہی بات اس بیہودہ لباس کی تو تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ یہ سامنے رکھا ہوا پیکٹ اٹھاؤ اور اسے پہن کر باہر آؤ، ورنہ میں یہیں اسی کمرے میں وہ حشر کروں گا کہ تم شادی تو کیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ علیشا کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ جانتی تھی کہ روحان اپنی بات کا پکا ہے۔ اسے نفرت سے اسے دیکھا اور وہ پیکٹ اٹھا کر غسل خانے کی طرف بھاگی، جہاں جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اپنی بے بسی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ جوڑا ایک انتہائی سادہ لیکن قیمتی فراک تھا جس کا گھیرا بہت زیادہ تھا اور وہ مکمل طور پر جسم کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ علیشا نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لباس پہنا اور اپنا میک اپ درست کر کے باہر نکلی تو روحان دروازے سے ٹیک لگائے اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر روحان کی آنکھوں میں ستائش ابھری، مگر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا اور بولا، اب لگ رہی ہو ہمارے گھر کی عزت، چل اب تماشا ختم ہوا۔ وہ دونوں جب شادی کے ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ علیشا دل ہی دل میں کڑ رہی تھی کہ سب اسے اس پرانے زمانے کے لباس میں دیکھ کر اس کا مذاق اڑائیں گے اور اسے دقیانوسی سمجھیں گے، مگر حیرت انگیز طور پر ہر کوئی اس کے لباس کی تعریف کر رہا تھا۔ خواتین آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ دیکھو حیات صاحب کی بیٹی کتنی باوقار اور شہزادی لگ رہی ہے۔ روحان اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھا اس کے کان میں سرگوشی کی، عزت ڈھکے ہوئے جسم میں ہوتی ہے علیشا، نمائش میں نہیں۔ لوگ ہیرے کو چھپا کر رکھتے ہیں اور پتھر سڑکوں پر پڑے ہوتے ہیں۔ علیشا نے غصے سے رخ موڑا کیونکہ اس کی رگوں میں تو ابھی بھی بغاوت کا لاوا پک رہا تھا۔ وہ شادی کا ہنگامہ کسی نہ کسی طرح ختم ہوا اور علیشا نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ اگلے ہی ہفتوں سے واپس ہاسٹل جانا تھا جہاں وہ روحان کی قید سے آزاد ہو سکتے تھے۔ ہاسٹل پہنچ کر اسے یوں لگا جیسے وہ قفس سے رہا ہو کر کھلی فضا میں آئی ہو۔ وہاں اس کی روم میٹ اور گہری دوست نائلہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ نائلہ نے اسے دیکھتے ہی گلے لگایا۔ وہ بہت پرجوش تھی کیونکہ اسے ایک ڈرامے میں مرکزی کردار ملنے والا تھا۔ نائلہ نے چمکتی آنکھوں سے بتایا، علیشا ایک بہت بڑے ہدایت کار نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ میں اسٹار بننے کی تمام جراثیم موجود ہیں اور وہ مجھے آج رات سکرپٹ سمجھانے کے لیے اپنے دفتر بلا رہا ہے۔ علیشا نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، نائلہ یہ ٹھیک نہیں لگتا، رات کے وقت کسی غیر مرد کے پاس جانا محفوظ نہیں ہے۔ مگر نائلہ نے اس کی بات ہنسی میں اڑا دی۔
اور کاندھے اچکاتے ہوئے بولی، ہاں تم وہی پرانے خیالات کی ہو علیشا۔ یہ شوبز کی دنیا ہے اور یہاں آگے بڑھنے کے لیے کچھ سمجھوتے تو کرنے پڑتے ہیں۔ ویسے بھی وہ مجھ سے شادی کا وعدہ کر چکا ہے۔ مجھے نائلہ کی قسمت پر رشک آتا تھا کہ کاش میں بھی اتنی آزاد ہوتی۔ نائلہ روز بن سور کر جاتی اور رات گئے واپس آتی۔ اس کے پاس مہنگے تحفے اور نئے فون دیکھ کر علیشا کا دل بھی للچاتا تھا کہ کاش روحان اس کی زندگی میں نہ ہوتا تو وہ بھی آج اتنی ہی کامیاب ہوتی۔ مگر پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک رات نائلہ واپس آئی تو وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ وحشت زدہ تھی۔ علیشا نے گھبرا کر پوچھا تو اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ جس ہدایت کار کو وہ اپنا مسیحا سمجھتے تھے اس نے اسے دھوکہ دیا، وہ صرف اسے استعمال کر رہا تھا۔ اور جب نائلہ نے شادی کا مطالبہ کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کی نجی ویڈیوز انٹرنیٹ پر ڈال دے گا۔ یہ سن کر تو علیشا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ نائلہ کئی دن تک کمرے میں بند رہی، وہ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے اور یہ خبر اس کے لیے موت کا پروانہ تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا مگر انہوں نے اسے عاق کر دیا اور کہا کہ ہمارے لیے تو تم مر چکی ہو۔ وہ دنیا میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ منحوس کھڑی آئی جب علیشا کالج سے واپس آئی تو ہاسٹل کے باہر لوگوں کی بھیڑ تھی اور ایمبولینس کا سائرن گونج رہا تھا۔ علیشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ نائلہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور اندر وہ پنکھے سے جھول رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر لیا تھا۔ علیشا سکتے میں آ گئی۔ پولیس آئی اور لاش لے گئی مگر اصل قیامت اس کے بعد ٹوٹی۔ اس ہدایت کار نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے اور سارا ملبہ نائلہ پر ڈالنے کے لیے نائلہ کی کچھ نازیبا ویڈیوز وائرل کر دیں، جنہیں دیکھ کر سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا۔ لوگ نائلہ کے مرنے کا افسوس کرنے کے بجائے اسے گالیاں دے رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا مر گئی، بے حیا تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا ایسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ علیشا وہ تبصرے پڑھتی جاتی اور اس کا جسم برف ہوتا جاتا۔ اسے لگا یہ نائلہ نہیں بلکہ وہ خود ہے جو وہاں لٹکی ہوئی ہے۔ اسے روحان کا وہ غسیلا چہرہ یاد آیا جب اس نے الشبا کا فون توڑا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا مگر تمہیں زمانے کی ٹھوکریں نہیں کھانے دوں گا۔ آج علیشا کو سمجھ آیا کہ روحان اسے کس خوفناک انجام سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ آزادی جس کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی وہ دراصل ایک اندھا کنواں تھا جس میں گرنے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نائلہ کی جگہ آج وہ بھی ہو سکتی تھی اگر روحان اس کے راستے کی دیوار نہ بنتا۔ یہ سوچ کر اس کے اندر کا خوف چیخ اٹھا اور اسے اس لمحے شدت سے احساس ہوا کہ چکا چوند اور روشنیوں کے پیچھے اکثر گہرا اندھیرا ہوتا ہے اور جو لوگ ہمیں ہماری حدود یاد دلاتے ہیں دراصل وہ ہماری حفاظت کے ضامن ہوتے ہیں، نہ کہ ہمارے دشمن۔ اسی سوچ کے تحت اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہاسٹل کے دفتر کا فون اٹھایا اور روحان کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف جیسے ہی فون اٹھایا گیا اور روحان کی بھاری آواز سنائی دی، علیشا کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دوسری طرف فون پر نئی سسکیاں اور ہچکیاں سن کر روحان کی گھبراہٹ کا اندازہ اس کی لرزتی ہوئی آواز سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا، علیشا کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ بولو بولو، کچھ کوئی مشکل ہے تو بتاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ مگر میرے حلق میں جیسے کانٹے چپے ہوئے تھے اور میں کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ میں نے فون رکھ دیا اور وہیں فرش پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے نائلہ کا بے جان چہرہ گھوم رہا تھا جو مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھ لو علیشا، یہی وہ آزادی جس کے خواب تم دیکھتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہاسٹل کے استقبالیہ سے مجھے اطلاع ملی کہ میرا کوئی رشتہ دار ملنے آیا ہے۔ میں سمجھ گئی وہ روحان ہی ہوگا۔ میں جلدی سے اپنا چہرہ دھویا اور اپنا مختصر سا سامان اٹھایا جو میں پہلے ہی باندھ چکی تھی، کیونکہ اب میں ایک پل بھی اس منحوس جگہ پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے آئے تو سامنے روحان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ شدید پریشانی کے عالم میں گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور میرے دونوں کاندھوں کو تھام کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے بےتابی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو علیشا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بمشکل اتنا کہہ سکی، مجھے گھر جانا ہے ابھی اسی وقت۔
روحان نے میرے لہجے میں چھپی ٹوٹ پھوٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے میرا بیگ اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو میری نظر ہاسٹل کی اس عمارت پر پڑی جو کچھ عرصہ پہلے تک مجھے اپنی جنت لگتی تھی، مگر آج وہ مجھے ایک دھوکے کا گھر لگ رہی تھی، جہاں نائلہ جیسی کتنی ہی تتلیاں روشنی کی تلاش میں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی مگر میرے اندر کا شور تھم نہیں رہا تھا۔ روحان بار بار چور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ مجھے اس طرح خاموش اور سہما ہوا دیکھنے کا عادی نہیں تھا، وہ تو میری ترار زبان اور باغیانہ تیوروں کا عادی تھا۔ کچھ دور جا کر میں نے دھیمی آواز میں کہا، گاڑی روکے روحان۔ روحان نے چونک کر بریک لگائی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا کہ شاید میں اب کوئی نیا تماشا کرنے والی ہوں۔ اس نے سختی سے پوچھا، اب کیا ہوا؟ علیشہ، میں نے سامنے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا جہاں خواتین کے پردے کے ملفوظات یعنی برقعے اور چادریں لٹک رہی تھیں، اور کہا مجھے وہاں جانا ہے۔ روحان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم وہاں کیوں جانا چاہتی ہو؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے اپنے لیے ایک چادر خریدنی ہے۔ روحان کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کیا کہا تم نے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں خود کو ڈھانپنا چاہتی ہوں لالا، مجھے اب کھلی ہوا سے بھی ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہر آنکھ مجھے نوچ رہی ہو۔ روحان کی آنکھوں میں جو تاثر ابھرا وہ حیرت اور ستائش کا ملا جلا تھا۔ وہ کچھ بولے بنا گاڑی سے اترا اور مجھے لے کر دکان میں گیا۔ میں نے اپنی پسند کا ایک سیاہ برقع اور نقاب خریدا اور دکان کے اندر بنے ہوئے کیبن میں جا کر اسے پہن لیا۔ جب میں باہر نکلی تو میں سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی، صرف میری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ روحان تو مجھے تکتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو نمی اور چمک تھی وہ میرے لیے دنیا کی تمام تعریفوں سے بڑھ کر تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بھاری آواز میں بولا، تمہیں اندازہ نہیں ہے علیشہ کہ آج تم کتنی محفوظ اور باوقار لگ رہی ہو۔ یہ وہ لباس ہے جو تمہیں دنیا کی گندی نظروں سے بچائے گا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ میرے لیے کھولا اور پہلی بار اس کے لہجے میں وہ حاکمیت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ گہرا احترام تھا۔ گھر پہنچنے تک ہم دونوں خاموش رہے، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون اور تحفظ تھا۔ جب ہم حویلی پہنچے اور میں گاڑی سے اتری تو برآمدے میں بیٹھے امی اور ابو مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کالا برقع پہنی لڑکی ان کی وہی ماڈرن بیٹی علیشہ ہے جو جینز اور شرٹ کے بغیر کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ ابو نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ روحان نے مسکراتے ہوئے کہا، تایا ابو، پہچانا نہیں؟ یہ آپ کی بیٹی ہے جو اب ہیرے کی طرح غلاف میں لپٹ کر آئی ہے۔ میں دور کھڑا ابو کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابو نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس رات میں نے اپنے کمرے میں جا کر وہ تمام مغربی کپڑے نکال دیے، وہ سلیو لیس کرتیاں، وہ تنگ پاجامے جنہیں پہننے کے لیے میں نے روحان سے جنگیں لڑی تھیں، اور انہیں ایک تھیلے میں بند کر کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اب مجھے ان رنگوں سے نفرت ہو گئی تھی جو میری روح کو داغدار کر رہے تھے۔ میں جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر گئی اور گھنٹوں روتی رہی۔ وہ سکون جو مجھے مہنگی پارٹیوں اور آزادی میں نہیں ملا وہ مجھے اس بند کمرے اور پردے میں مل رہا تھا۔ گھر کا ماحول تو پرسکون ہو رہا تھا، مگر ایک اور طوفان تھا جو خاموشی سے پل رہا تھا، اور وہ تھا سہیل بھائی اور روحان کی بہن علیزے کا معاملہ۔ سہیل بھائی نے علیزے سے شادی تو کر لی تھی، مگر وہ روحان سے اپنے پرانے جھگڑوں اور تذلیل کا بدلہ اس معصوم لڑکی سے لے رہی تھی۔ ایک دن صبح کے ناشتے کی میز پر سب گھر والے موجود تھے۔ علیزے نے پراٹھا بنا کر سہیل بھائی کی پلیٹ میں رکھا تو انہوں نے اس ہاتھ سے پرے دھکیل دیا اور پلیٹ فرش پر گر گئی، جس سے زوردار آواز پیدا ہوئی۔ سب چونک گئے۔ سہیل بھائی نے غصے سے علیزے کو گھورا اور بولے، کتنی بار کہا ہے مجھے جلے ہوئے پراٹھے پسند نہیں ہیں، کیا تم اندھی ہو یا جان بوجھ کر مجھے زج کرتی ہو؟ حالانکہ پراٹھا بالکل ٹھیک تھا۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ جھک کر کرچیاں سمیٹنے لگی تو روحان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور ماتھے پر رگیں تن گئی تھیں۔ وہ سہیل بھائی کی طرف بڑھنے والا تھا کہ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر روحان کا بازو تھام لیا۔ روحان نے حیرت سے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں التجا تھی۔ میں نے سر ہلا کر اسے منع کیا اور پھر
خود آگے بڑھ کر سہیل بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے بہت دھیمے اور بادب لہجے میں کہا کہ بھائی جان، غلطی میری ہے، میں نے چولہا تیز کر دیا تھا، علی سے تو بس آپ کی خدمت کر رہی تھی۔ آپ کا غصہ بچا ہے مگر رزق کی بے حرمتی نہ کریں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میری بات سن کر سہیل بھائی کو جیسے سانپ سونکھ گیا، کیونکہ پرانی علیشہ ہوتی تو شاید میز الٹ دیتی اور چیخ کر جواب دیتی، مگر یہ نئی علیشہ تھی جس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ وہ کچھ نہ بولے اور شرمندگی چھپانے کے لیے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ علیزے نے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے ماضی میں روحان کو کتنا دکھ دیا تھا، مگر وہ بھی علیزے کی طرح صبر کرتا رہا۔ چند دن بعد شام کے وقت روحان گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی فائل تھی۔ اس نے سب گھر والوں کو لاؤنج میں اکٹھا کیا۔ ابو نے پوچھا، خیر تو ہے بیٹا، کوئی خاص بات ہے؟ روحان نے وہ فائل میز پر رکھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ہمارے گھر پر بہت سی آزمائشیں آئیں اور ہم سب ذہنی طور پر تھک چکے ہیں، خاص طور پر علیشہ اور علیزے کو سکون کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے ہم سب کے عمرے کے ویزے لگوائے ہیں۔ ہم اگلے ہفتے اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی نے تو شکرانے کے نفل مانے، مگر میری حالت غیر تھی۔ میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو اتنی گنہگار ہوں، کہ اللہ مجھے اپنے گھر بلائے گا۔ میرے آنسو تو تھم نہیں رہے تھے۔ روحان میرے پاس آیا اور گھنٹنوں کے بل بیٹھ کر نرمی سے بولا، علیشوا، بلاوا تو گنہگاروں کو ہی ہوتا ہے تاکہ وہ پاک ہو سکیں۔ تم نے کپڑے بدل لیے ہیں نا، اب وقت ہے کہ اپنے دل کا بوجھ بھی وہاں جا کر اتار دو۔ تیاری کر لو، ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر میرے دل میں ایک اور ڈر تھا، میں روحان کا سامنا کیسے کروں گی حرم پاک میں، کیونکہ میں نے اس پر جو تہمتیں لگائی تھیں اور جس طرح اس کی تذلیل کی تھی، وہ بوجھ مجھے مار رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سفر میں میرے اور سہیل بھائی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کیا سہیل بھائی کا دل بدلے گا؟ اور کیا روحان مجھے واقعی معاف کر پائے گا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس سفر میں اپنی کھوئی ہوئی عزت اور روح کا سکون واپس لا کر رہوں گی۔ رات کو میں نے اپنا مختصر سامان باندھا اور اپنی وہ ڈائری بھی ساتھ رکھ لی جس میں اپنے گناہ لکھا کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ حرم جا کر وہ صفحے پھاڑ دوں اور ایک نئی تحریر لکھوں، مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ وہاں جا کر مجھے ایک ایسا راز معلوم ہونے والا ہے جو میری ساری سوچوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دے گا اور مجھے روحان کے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دے گا۔ جہاز میں بیٹھی علیشہ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور وہ بار بار ساتھ بیٹھے روحان کو دیکھ رہی تھی جو تسبیح پڑھنے میں محو تھا۔ یہ سفر اس کے لیے اپنی ٹوٹی ہوئی ذات کو جوڑنے کا آخری راستہ تھا۔ جدہ سے جب وہ لوگ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو علیشہ کا دل خوف اور ندامت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس منہ سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے گی۔ ہوٹل پہنچ کر وہ حرم نبوی میں گئے تو وہاں پہنچتے ہی علیشہ کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی ساس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، بیٹا، یہ رونے کی نہیں، خوشی کی جگہ ہے۔ مگر علیشہ جانتی تھی کہ یہ بلاوا اس کی اصلاح کے لیے ہے۔ وہ وہاں کھڑی گھنٹوں روتی رہی اور اپنے رب سے معافی مانگتی رہی۔ اس سفر میں ابھی ایک اور امتحان باقی تھا، وہ سہیل اور علیزے کا معاملہ تھا۔ یہاں کر بھی سہیل علیزے سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ اسے بات بات پر ٹوکنا اور اس کی تذلیل کرنا تو اس کا معمول بن چکا تھا۔ علیزے سفر کی تھکان کے باوجود اس کے ہر حکم پر لبیک کہتی، مگر سہیل کا رویہ نہ بدلتا۔ ایک دن وہ سب واپس ہوٹل آ رہے تھے کہ اچانک سہیل کو چکر آیا اور وہ گرنے لگا۔ روحان نے اسے سنبھالا، اسے شدید بخار نے آ لیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں شدید انفیکشن ہوا اور مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ سہیل بستر پر نڈھال پڑا تھا اور اس کی طاقت جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ پانی مانگتا تو اس کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ ایسے میں علیزے، جو کیا وہ صرف ایک محبت کرنے والی اور فرما بردار بیوی ہی کر سکتے تھے۔ گھر والے حرم جانے کے لیے تیار ہوئے تو علیزے نے صاف انکار کر دیا کہ میں سہیل کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ ساری رات جاگ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی، اسے اپنے ہاتھوں سے یخنی پلاتی اور اس کے پیر دباتی۔ سہیل بخار کی غنودگی میں جب بھی آنکھیں کھولتا تو اسے اپنے سرہانے علیزے ہی نظر آتی، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی یا تسبیح پڑھ کر اس پر دم کر رہی ہوتی۔ 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تیسری رات سہیل کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے
نیم وہ آنکھوں سے دیکھا کہ علیزے جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے سر کے تاج کو صحت دے دے، میں ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، میری عمر بھی انہیں لگا دے۔ یہ الفاظ سہیل کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ روحان کی بہن ہونے کے ناطے دکھ دیتا رہا، اس کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا ضمیر بری طرح جھنجھوڑا گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو علیزے فوراً اس کی طرف لپکی اور فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا آپ کو؟ کچھ چاہیے؟ پانی دوں؟ سہیل نے کمزور ہاتھوں سے علیزے کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ رندی ہوئی آواز میں بولا، علیزے، تم مجھ جیسے ظالم شخص کے لیے دعا کر رہی ہو جس نے تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دیا، ہمیشہ ذلیل کیا۔ علیزے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور روتے ہوئے بولی، آپ میرے مجازی خدا ہیں اور میرا آپ کے سوا کون ہے؟ سہیل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور علیزے کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو علیزے، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے ہیرے کی قدر نہیں کی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ منظر دیکھ کر دروازے میں کھڑے روحان اور علیشہ بھی اپنی آنکھوں کی نمی نہ روک سکے۔ روحان نے آگے بڑھ کر سہیل کو گلے لگا لیا اور یوں ان دونوں گھرانوں کے درمیان نفرت کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ اس واقعے نے علیشہ کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت اور خدمت سے پتھر دل بھی پگھلائے جا سکتے ہیں۔ مدینہ میں قیام کے آخری دن انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کی تیاری شروع کی۔ اب تو اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ وہ لوگ میقات پر پہنچے اور روحان نے احرام باندھا۔ سفید چادروں میں ملبوس روحان علیشہ کو اس دنیا کا انسان ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور نور تھا۔ علیشہ نے بھی اپنا عبایا درست کیا اور دل ہی دل میں تلبیہ کا ورد شروع کیا۔ بس میں بیٹھتے ہی فضا لبیک اللہم لبیک کی آوازوں سے گونج اٹھے اور علیشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر جب انہوں نے حرم پاک کی حدود میں قدم رکھا تو علیشہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں داخل ہو سکے۔ وہ نظریں جھکائے روحان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ روحان نے مڑ کر اس کی کیفیت بھانپ لی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور سرگوشی کی، علیشہ گھبراؤ نہیں، اللہ رحمان ہے، وہ تمہیں بلایا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ باب الاسلام سے داخل ہوئے اور جب علیشہ کی نظر پہلی بار کعبۃ اللہ پر پڑی تو اسے لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ وہ سیاہ غلاف میں لپٹا ہوا اللہ کا گھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ بس اپنے رب سے معافی مانگ رہی تھی۔ روحان نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، اٹھو علیشہ، طواف کا وقت ہے۔ انہوں نے طواف شروع کیا۔ مطاف میں انسانوں کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ دیوانہ وار چکر لگا رہے تھے۔ رش بہت زیادہ تھا اور علیشہ کو دھکے لگ رہے تھے۔ وہ گھبرا گئی کہ کہیں وہ گر نہ جائے، مگر تبھی روحان نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلا کر ایک حصار بنا لیا۔ اس نے اپنے مضبوط جسم کو ڈھال بنا کر اسے لوگوں کے دھکوں سے بچایا۔ وہ اسے بھیڑ سے بچاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور علیشہ اس کے حصار میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ عورت محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہی روحان تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، جس سے وہ نفرت کرتی تھی، مگر آج اسے اس کے سائے میں جو سکون مل رہا تھا وہ اسے باپ کے گھر میں بھی نہیں ملا تھا۔ طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل ادا کرنے کے لیے رکے۔ رش کی وجہ سے جگہ بہت کم تھی۔ روحان علیشہ کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ کوئی گزرنے والا اس کے آگے سے نہ گزرے۔ علیشہ نے نفل ادا کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس نے بس اتنا کہا کہ یا اللہ، میرے دل کو روحان کی محبت کے قابل بنا دے اور مجھے ہدایت دے دے۔ نفل پڑھنے کے بعد وہ آب زمزم پینے کے لیے ایک طرف ہوئے۔ روحان نے گلاس بھر کر علیشہ کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کی جلن کو کافی حد تک کم کر دیا تھا، مگر اس کے دل میں ابھی بھی ایک سوال کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ آخر روحان نے اسے اتنی رسوائی کے باوجود کیوں اپنایا۔ علیشہ نے ہمت جمع کی اور روحان کی آستینیں کھینچی۔ اس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔
حرم کے سفید سنگ مرمر پر بیٹھتے ہوئے علیشہ نے کہا، روحان مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے اور مجھے سچ سچ جواب چاہیے۔ روحان اس کے پاس بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے بولا، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو علیشہ نے کانپتی آواز میں کہا، آپ جانتے تھے کہ میں آپ کو ناپسند کرتی ہوں، آپ جانتے تھے میں ماڈرن بننا چاہتی تھی اور میری وجہ سے آپ کی اور خاندان کی کتنی بدنامی ہوئی، پھر بھی آپ نے مجھے طلاق کیوں نہیں دی؟ کیوں مجھے برداشت کرتے رہے؟ کیا یہ صرف خاندان کی عزت تھی یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ روحان نے گہری سانس لی اور کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ماضی کے دریچے کھول رہا ہو۔ پھر اس نے علیشہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، علیشہ تم سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں قید کیا، تم سمجھتی ہو کہ میں تمہارا دشمن تھا، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ اس دشمنی کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو اگر تمہیں پہلے پتہ چل جاتی تو شاید تم خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں روکا کہ مجھے تم پر حکم چلانا تھا، بلکہ اس لیے روکا تھا کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے اور تمہارے باپ سے کیا تھا۔ علیشہ کی سانس اٹک گئی۔ یہ کیا راز تھا جو وہ اب تک چھپائے ہوئے تھا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا، کون سا وعدہ روحان؟ اور کیا کہا تھا میرے باپ نے؟ تو روحان نے علیشہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، یاد کرو وہ دن جب تم نے ہاسٹل میں پہلی بار بغاوت کی تھی اور تمہاری ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ تمہارے والد نے غصے میں آ کر تمہیں گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ معاملہ وہیں دب گیا، مگر ایسا نہیں تھا۔ حقیقت کچھ اور ہے جو تمہیں آج تک کسی نے نہیں بتائی۔ یہ سن کر علیشہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو اس کی نظروں سے اچھل رہا؟ اس کے والد اسے واقعی چھوڑ چکے تھے، اور روحان نے اسے کیسے بچایا؟ یہ سوالات اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہے تھے، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ روحان کا اگلا جملہ اس کی زندگی کی پوری عمارت کو بنیادوں سے ہی ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں علیشہ کو اپنی کم ظرفی اور روحان کی اعلیٰ ظرفی کا اعتراف کرنا پڑا، اور حرم پاک کے مقدس فضاؤں میں ایک ایسا راز کھولنے والا تھا جو ان کی محبت کی نئی بنیاد رکھنے جا رہا تھا۔ روحان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور اس نے علیشہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا، جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب سب ٹھیک ہے۔ پھر اس نے وہ راز کھولا جس نے علیشہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے کہا کہ علیشہ، تمہیں یاد ہے جس رات تمہاری ویڈیو وائرل ہوئی تھی؟ تم اپنے کمرے میں رو رہی تھی اور تمہیں لگ رہا تھا میں باہر کھڑا تم پر ہنس رہا ہوں گا، اور تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہاری آزادی کا دشمن ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس رات حیات تایا ہی نہیں۔ تمہارے والد نے غصے میں آ کر اپنی رائفل نکالی تھی۔ وہ غیرت کے نام پر تمہیں ختم کرنے یا کم از کم ہمیشہ کے لیے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے کہ ایسی بیٹی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جو خاندان کی عزت کو بازاروں میں رول دے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، چچی جان ان کے پیروں میں گر کر رو رہی تھی، مگر تایا ابو کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا تو لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے، میں اس داغ کو اپنے ماتھے سے ہٹا دوں گا، میں اخبار میں اشتہار دے کر اسے آگ کر دوں گا۔ اس وقت میں وہاں پہنچا تھا، میں نے ان کے ہاتھ سے رائفل چھین کر دور پھینکی تھی اور ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ تایا ابو، علیشہ میری منکوہا، میری عزت ہے، اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس کی اصلاح کرنا میرا فرض ہے، اسے مارنے یا گھر سے نکالنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا، روحان ہٹ جاؤ، یہ لڑکی کل کو تمہارے لیے بھی ناسور بن جائے گی، میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ مگر میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں علیشہ کو ایسے سانچے میں ڈھال دوں گا کہ آپ کو اس پر فخر ہوگا۔ میں نے تمہاری زندگی کی بھیک مانگی تھی علیشہ، اور اس کے بدلے میں نے خود کو تمہاری نظروں میں ایک ظالم اور جابر شوہر بنا لیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے تمہیں ڈھیل دی تو تم دوبارہ سے وہی غلطی کرو گی، اور اس بار شاید میں تمہیں بچا نہ پاتا، اس لیے میں نے تمہارے گرد پہرے بٹھائے، میں نے تم پر سختیاں کی، تمہارا فون توڑا، تمہیں گھر میں قید کیا، صرف اس لیے کہ تم باہر کی اس ظالم دنیا سے محفوظ رہو جو تمہارے وجود کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔
مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مجھے بد دعائیں دیتی ہو، مگر میں نے وہ سب ہنس کر برداشت کیا، کیونکہ میری محبت کا تقاضا یہی تھا کہ میں تمہیں تمہاری ہی ذات کے شر سے بچاؤں۔ آج تم یہاں اللہ کے گھر میں میرے ساتھ بیٹھی ہو تو یہ میری اس سختی کا ثمر ہے جسے تم ظلم سمجھتی رہی۔ یہ سن کر تو علیشہ کا وجود لرزنے لگا، اس کے آنسوؤں کا بند ٹوٹا اور وہیں حرم کے فرش پر روحان کے قدموں میں گر گئی۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زمین میں گڑ جائے۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ یا اللہ، میں کتنی نادان تھی، میں نے ہیرے کو پتھر سمجھا، میں جس شخص کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے لڑتی رہی، وہ تو میرا ہی محافظ تھا، وہ تو میری ہی ڈھال تھا جس نے میرے باپ کے وار بھی اپنے سینے پہ روکے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے گھٹنوں پہ سرک دیا اور کہا روحان، مجھے معاف کر دیں، میں بہت گنہگار ہوں، میں آپ کی مجرم ہوں، میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، میں نے آپ کی کردار کشی کی، آپ کی تذلیل کی، مگر آپ نے تو اف تک نہیں کی۔ آپ اتنے عظیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تو آپ کے پاؤں کے خاک بھی نہیں ہوں۔ روحان نے جھک کر اسے کاندھوں سے تھاما اور زبردستی اٹھا کر واپس سنگ مرمر کے چبوترے پر بٹھایا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی چادر کے کونے سے علیشہ کا چہرہ صاف کیا اور نرمی سے بولا، علیشہ، محبت تجارت نہیں ہوتی کہ نفع نقصان دیکھا جائے، میں نے تم سے محبت کی ہے اور محبت میں محبوب کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ تم میری ذمہ داری تھی اور میں اللہ کو کیا جواب دیتا کہ میں نے اپنی امانت کی حفاظت نہیں کی۔ بس مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، وہ ساتھ جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہو۔ اس لمحے حرم کی فضا میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ اللہ اکبر کی صداؤں نے علیشہ کے دل کے تمام وسوسے دھو ڈالے۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر نماز ادا کی اور اس سجدے میں علیشہ کو جو لذت ملی وہ بیان سے باہر تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا رب اس سے راضی ہو گیا، کیونکہ اس نے اسے روحان جیسا جیون ساتھی عطا کیا۔ واپسی کا سفر ایک خواب جیسا تھا۔ اب علیشہ کے دل میں کوئی بوجھ نہیں تھا۔ سہیل اور علیزے بھی بہت خوش تھے۔ علیزے کے چہرے پر جو رونق تھی وہ بتا رہی تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ پاکستان واپس پہنچ کر جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو گھر کا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ امی اور ابو انہیں دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ علیشہ نے آگے بڑھ کر ابو کے ہاتھ چومے تو انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور رو کر، شاید روحان نے انہیں سب بتا دیا تھا کہ اب علیشہ بدل چکی ہے۔ علیشہ نے ابو کے سینے سے لگ کر کہا، پاپا مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گئی تھی، مگر لالا نے مجھے بچا لیا۔ حیات خان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، میری بیٹی، دیر آئے درست آئے، اللہ کا شکر ہے کہ تم لوٹ آئی ہو۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے وہ بچے کچھ مغربی لباس جو تھوڑے بہت الماری کے کسی کونے میں پڑے تھے سب نکالے اور انہیں ضائع کر دیے، کیونکہ جو چیز اس کے لیے بری تھی وہ کسی اور کے لیے اچھی کیسے ہو سکتی تھی۔ اب وہ جب بھی شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اسے ایک پرسکون اور مطمئن لڑکی نظر آتی، جس کی آنکھوں میں حیا اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ روحان کے ساتھ اس کی زندگی جنت بن گئی تھی۔ اس کا دوست بھی تھا، اس کا شوہر بھی۔ وہ دونوں اکثر رات کو چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے اور ان دنوں کو یاد کرتے جب وہ ایک دوسرے سے دور تھے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے جس نے انہیں جوڑ دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے حیا رکھا تھا، تاکہ اسے یاد رہے کہ عورت کا اصل زیور اس کی حیا ہے۔ علیشہ کو نائلہ اکثر یاد آتی تھی اور وہ اس کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی، کیونکہ اس کی موت نے علیشہ کو زندگی کا راستہ دکھایا تھا۔ اس کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ اس نے علیشہ کو سکھایا تھا کہ آزادی وہ نہیں ہے جو آپ کو بے لباس کر دے، بلکہ آزادی وہ ہے جو آپ کو گناہ کی قید سے چھڑا لے۔ ایک رات علیشہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے چھت پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی کہ روحان پیچھے سے آیا اور اس کے کاندھے پر شال اڑاتے ہوئے بولا، کیا سوچ رہی ہو علیشہ؟ علیشہ نے مڑ کر روحان کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، میں سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں بھی نالے کی طرح کسی اندھے کنویں میں گر چکی ہوتی۔ یہ آپ کی محبت اور سختی ہی تھی جس نے مجھے بکھرنے سے بچا لیا۔ روحان نے اسے اور بیٹی کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور بولا، محبت نام ہی حفاظت کا ہے۔ علیشہ نے سر اس کے سینے پہ رکھ دیا اور پرسکون لہجے میں کہا، آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں ایک ایسے مرد کی بیوی ہوں جس نے میری انا کی خاطر میری حفاظت کا سودا نہیں کیا، بلکہ میری حفاظت کی خاطر میری نفرت کو گلے لگایا، اور یہی میری کہانی کا حاصل ہے۔
کہ بعض اوقات ہمارے بڑے اور ہمارے خیر خواہ ہمیں جن چیزوں سے روک رہے ہوتے ہیں ہم اپنی کم علمی میں اسے قید سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت وہی حدود ہماری حفاظت کی ضامن ہوتی ہیں۔ اور سچی محبت وہ نہیں جو آپ کے ہر غلط شوق کی حوصلہ افزائی کرے، بلکہ سچی محبت وہ ہے جو آپ کو کانٹوں سے بچا کر پھولوں کی سیج تک لے جائے، چاہے اس کے لیے سے خود کانٹے ہی کیوں نہ چننا پڑے، کیونکہ رب کی رضا اور حدود میں رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو میں اپنی بیٹی کو بھی سکھاؤں گی کہ بیٹا، چراغوں کی روشنی اچھی لگتی ہے مگر آگ سے کھیلنا دانش مندی نہیں ہوتی۔ اب جب میں چاند کی دھندلی روشنی میں روحان کو ہماری بیٹی حیا کو گود میں لیے مسکراتا دیکھتی ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ محبت قید نہیں بلکہ ایک ایسا محفوظ آسمان ہے جہاں انسان بے خوف پرواز کر سکتا ہے۔ میری ضد ہار گئی مگر میری تقدیر جیت گئی، اور آج میں اپنے رب کے حضور سربا سجود ہوں جس سے مجھے راگ سے اٹھا کر روشنی کا سفر کروایا اور میری بے مقصد زندگی کو ایک خوبصورت منزل عطا کر دی جہاں اب صرف سکون ہی سکون ہے۔